اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برادران مکرم، اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اور پوری کائنات کو انسان بنایا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز بخشنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ یہ بڑا کرم اور بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے آخری نبی خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرنے کی اور اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے عظمت قرآن کے حوالے سے چند آیات بینات تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو روحوں کو بدل دیتا ہے، دلوں کو معطر کر دیتا ہے، انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن اللہ کا ایسا معجز کلام ہے کہ یہ جو دل ہیں ان کو پھیر دیتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے جو چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن اور اپنے نبی کا فرمان پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے قرآن کی عظمت کو کس طرح بیان کرتا ہے اور میرے رسول نے قرآن کی عظمت کیسے بیان کی ہے اور میرے رسول کا مقام کتنا اعلیٰ ہے اور میرے رسول کے صحابہ قرآن کو کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ قرآن کی تعریف اگر کی جائے تو قرآن کی تعریف یہ ہے، ہوا کلام اللہ تعالی المنزل علی قلب محمد المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ۔
کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ نے سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے، اللہ نے اپنے سونے رسول پہ نازل کیا ہے، اور یہ ایک ایسا قرآن ہے، ایک ایسا کلام ہے، ایک ایسا صحیفہ ہے کہ جو تواتر کے ساتھ نقل ہوتا آ رہا ہے، اس کے نقل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن بڑی عزتوں کا حامل ہے، قرآن بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوتا ہے وہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ نازل ہو جاتا ہے۔ جس شخص پر قرآن نازل ہوتا ہے اللہ اس کو خاتم النبیین بنا دیتا ہے۔ جس قوم کے لیے اللہ قرآن نازل کرتا ہے اس امت کو اللہ بہترین امت قرار دے دیتا ہے، اور جس زمانے میں قرآن نازل ہوتا ہے اللہ اس زمانے کو بہترین زمانہ قرار دے دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، یہ قرآن کی برکت ہے کہ یہ جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن اس کو زمین سے اٹھا کے عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5374 احادیث کے راوی ہیں۔ میرے رسول کے 5374 فرامین حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابی، اتنی علمی شخصیت، آپ سے ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلات الشیاطین، اور شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ برکت کس کی ہے؟ یہ برکت قرآن کی برکت ہے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوتا ہے اللہ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ یہ مہینے کی برکت نہیں ہے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ بن گیا، اور جس رسول پہ نازل ہوا وہ رسول جو ہے وہ خاتم النبیین بن گیا۔ بڑی عزتیں بخشی ہیں قرآن نے، اور جس امت کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالے گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، بعثت تک جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے، اے میرے نبی کے غلاموں تم سب سے بہتر ہو۔ اور بہتری کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آخری نبی کا امتی بنا دیا ہے۔ اور آخری نبی کون سا ہے؟ جس پہ اللہ نے اپنا آخری کلام نازل کر دیا ہے۔ وہ کلام کون سا ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں؟ وہی آخری کلام ہے۔ اس قرآن کے بعد کوئی قرآن نازل نہیں ہوگا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوگا۔ قرآن بڑی عظمتوں کا حامل ہے، قرآن بڑی جو ہے وہ شانوں کا حامل ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن کتاب مبین ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے جو ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے جو مایوسی کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکال کے شاہراہ امید پہ چلانا جانتا ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے جو دلوں کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے کہ جس نے عرب کے جاہلیوں کو دنیا کا متمدن بنا دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق
سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی شیر خدا کو اتنے بڑے مقام عطا فرما دیتا۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ کسی اور چیز کی برکتیں نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ میرے نبی کو بھی اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میرا نبی لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لوگوں، میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے، میں نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا ہے، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ میرا رسول جو ہے وہ میری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی کا بڑا تذکرہ آیا قرآن میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بڑا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، مگر اللہ نے میرے رسول کی بعثت کو کہیں احسان قرار نہیں دیا۔ لیکن جب قرآن کی عظمت کی بات آتی ہے، قرآن کی شان کی بات آتی ہے، قرآن کے فضائل کی بات آتی ہے، تو اللہ پھر کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کیا ایمان والو، میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے۔ یہ وہی رب ہے جو جنت دے کر احسان نہیں جتلاتا، یہ وہی رب ہے جو جہنم سے نجات دے کے احسان نہیں جتلاتا، یہ وہی رب ہے کہ جس کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان لکھنا چاہے تو اس کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، مگر وہ رب اتنی شانیں دینے کے بعد بھی، اتنی عظمتیں دینے کے بعد بھی، اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی اپنا احسان یاد نہیں کرواتا۔ لیکن کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو دینے کے بعد مالک کہتا ہے اے ایمان والو، میں نے تم پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنا سونا رسول بھیج دیا ہے۔ رسول کا تذکرہ تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہے، مگر اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے تم پہ احسان کیا ہے، مگر میرا رب یہ کہتا ہے میں نے رسول کو بھیجا ہے ایمان والوں میں، اور ان پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ آگے اللہ نے احسان کی وجہ بھی بتا دی۔ وجہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس رسول کا احسان یہ ہے، اس رسول کا مقام یہ ہے، اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیات کو پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور تمہارے گندے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ دل گندے ہوتے ہیں، دل کو کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی اگر قرآن اس دل تک نہ پہنچے تو۔ اگر دل کو پاک کرنا ہے تو قرآن سے جڑنا پڑے گا، اللہ کے فرمان سے جڑنا پڑے گا۔ اور جو دل کہتا ہے کہ میں بڑا منزہ دل ہوں، میں بڑا مبرہ دل ہوں، میں بڑا پاک دل ہوں، تو وہ دل جس میں قرآن نہیں ہے وہ دل پاک دل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا میرا رسول کیا کرتا ہے؟ میری آیات پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے گندے دلوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرا رسول تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ صرف قرآن پڑھ کے سناتا نہیں، بلکہ تمہیں قرآن سمجھاتا بھی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میرا رب کیا حکم دے رہا ہے۔ میرے رب کی عظمتیں کھول کھول کے قرآن بیان کرتا ہے۔ اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے گندے دلوں کو کیسے پاک کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب بأبی بن الخشام۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، 6 سال گزر گئے، صرف 45 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام کے باسیوں کو اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، حرم کعبہ کے اندر جا کے آزادی سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اے میرے مالک، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اسلام کو یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، یا اسلام کو عمر بن خطاب دے دے یا اسلام کو ابو جہل دے دے۔ ابو جہل کا نام ہے عمر بن ہشام، لیکن عمر بن ہشام تو نہ ملا، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ ہے۔ 2 کے لیے دعا کی،
ایک کے حق میں دعا قبول ہوئی، اور جس کو لوگ عمر بن خطاب کے نام سے جانتے تھے آج دنیا اسے فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ وہی شخصیت ہے کہ جس نے عرب کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ جب اپنا نظام خلافت آتا ہے تو آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر 4000 مساجد تیار کی اور ان کو اللہ کے گھروں کو آباد کر دیا۔ آپ نے اپنی عمر سے زیادہ، اپنے خلافت کے دنوں سے زیادہ شہر آباد کر کے مملکت اسلامیہ میں داخل کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے اسلام کی طرف آتے ہیں؟ آؤ دیکھتے ہیں کہ عمر جیسا جلیل القدر صحابی اسلام کو کس نے دیا ہے؟ عمر بھی دیا ہے تو قرآن نے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کے آ رہے تھے، آپ کے پاس تلوار تھی، رستے سے آ رہے تھے، نعیم بن عبداللہ ایک شخص ملا، فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں محمد الرسول اللہ کو جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرمایا تو محمد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو اس کو کیا قتل کرے گا؟ جا اپنے گھر میں جا کے دیکھ کہ تیری بہن بھی اور تیرا بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ پہلے اپنی بہن کی خبر لے، پھر اپنے بہنوئی کی خبر لے، اور پھر محمد کے ساتھ بات کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق بڑے جلالی تھے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو حباب بن ارت قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، اور پڑھ رہے تھے سورہ طٰہٰ کی چند آیات، سورہ طٰہٰ تلاوت کر رہے تھے۔ جب پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی درجہ صحابیت کو نہیں پہنچے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، عمر جیسا جلالی شخص جس کو اللہ کا رسول دعا کر کے مانگتا ہے، کتنی طاقت کا مالک ہوگا جس کے لیے اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا لے؟ کوئی عام شخصیت ہوگی؟ عام شخصیت نہیں ہے، اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ مالک میں تجھ سے یا عمر بن ہشام مانگتا ہوں یا عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ عمر بن خطاب کیا کرتے ہیں؟ گھر میں آتے ہیں، حباب بن ارت قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے تھے، جب دیکھا کہ عمر آ گئے ہیں تو قرآن کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور آپ خود سائیڈ پہ ہو گئے، چھپ گئے۔ بہن تھی، بہن نے دروازہ کھولا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے، آپ نے دروازہ کھولا، بہن سے سوال کیا کہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا تم قرآن پڑھ رہی تھی؟ تم نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ مار مار کے بہن کو لہو لہان کر دیا، اتنا مارا کہ مار مار کے تھک گئے۔ بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی لہو لہان کیا، لہو لہان کرتے رہے۔ جب مار مار کے تھک گئے تو عمر کے اندر جو غیرت ایمانی تھی اس نے جوش مارا اور پوچھا بتاؤ تو صحیح پڑھ کیا رہے تھے؟ وہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ بہن بھی عمر کی تھی، عمر مارتے رہے، وہ مار کھاتی رہی۔ عمر فاروق پوچھتے ہیں اے میری بہن جن کا نام فاطمہ تھا، بہن کا نام فاطمہ، بہن قرآن پڑھ رہی ہے، پوچھا بتاؤ تو صحیح وہ کلام کون سا ہے جس کو تم سنتے ہو، جس کو تم پڑھتے ہو، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو کلام پڑھ رہے تھے وہ کلام مجھے بھی سناؤ۔ حضرت عمر فاروق کی بہن فرماتی ہیں عمر اس کو پلید لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، جاؤ وضو کر کے آؤ، ہمارے کلام کو ہاتھ لگانا ہے تو اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تمہارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، تمہاری زبان بھی پاک ہونی چاہیے۔ وضو کرواتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اپنی بہن کے پاس آتے ہیں اور آپ سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھتے ہیں، دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ جو مار مار کے تھک گیا ہے اب وہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ جب وہ باہر آ رہا تھا تو ان سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ بڑی خوبصورت شخصیت کے حامل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا۔ آپ غار ارقم میں موجود تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جوان تھے اور بڑے دلیر تھے اور بڑے بہادر تھے اور بڑے جنگجو تھے۔ کسی نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اگر عمر اس ارادے سے آ رہا ہے
کہ وہ میرے نبی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ 6 سال گزر گئے، 40-45 سے زیادہ بندے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ کسی کی جرت نہیں کہ حرم کعبہ کے اوپر چڑھ کے کوئی اذان دے، کسی کی جرت نہیں کہ حرم کعبہ کے اندر کوئی جا کے طواف کرے، کسی کی جرت نہیں کہ مسجد کے اندر جا کے کوئی سجدہ ریز ہو سکے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جب جاتے ہیں، 6 نبوی کا آخر ہے، حضرت حمزہ پوچھتے ہیں، صحابہ نے کہا عمر آ رہا ہے، حضرت حمزہ فرماتے ہیں اور اگر عمر اس ارادے سے آ رہا ہے تو وہ میرے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، میرے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، تو سن لو جو تلوار عمر لے کر آ رہا ہے، حضرت حمزہ اسی تلوار سے عمر کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق پہنچتے ہیں، بارگاہ نبوی میں پہنچے، میرے آقا کے دست اقدس پہ اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ عمر آپ کا غلام ہو اور حرم کعبہ کے اندر اذان نہ دی جائے۔ آج سے مسلمان جو ہیں وہ حرم کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے اور پھر عمر دیکھے گا کہ کون ان کو روکتا ہے۔ یہ اسلام کی برکتیں تھیں، یہ قرآن کی برکتیں تھیں، یہ قرآن تھا کہ جس نے حضرت عمر دیا، یہ قرآن تھا کہ جس نے لبید جیسا شاعر جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ زمانہ جاہلیت 5 نبوی کا دور تھا، ابھی میرے نبی کو اعلان نبوت کیے ہوئے 5 سال گزرے، حرم کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ قرآن آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کا رسول قرآن پڑھتا تھا تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد کی بات نہ سننا، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ کافروں نے بات مشہور کر دی، کافروں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ تو جادو کر کے لوگوں کو اپنے دین سے پھیر دیتے ہیں، اپنے پاس بلا دیتے ہیں۔ اور میرے نبی کے پاس پھر ایسا کمال تھا کہ جو میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی حرم کعبہ کے اندر موجود ہیں، 5 نبوی کا دور ہے، اللہ کے رسول وہاں گئے، کفار جمع تھے، میرے رسول نے سورہ نجم پڑھنی شروع کی، سورہ نجم کی تلاوت کرتے کرتے آپ ایمان سے بتاؤ کہ زبان مصطفیٰ کی ہو اور اللہ کا قرآن نکل رہا ہو تو لوگوں پہ کتنی رقت تعریف ہوگی۔ یہ اس بستی میں، اس خطے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے جو لوگ عربی جانتے تھے۔ آج بھی اگر حرم کعبہ کے اندر سے آپ تلاوت سنیں جو نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو لوگ بلک بلک کے رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی، کفار جمع تھے، میرے رسول نے سورہ نجم پڑھنی شروع کی، اللہ کے رسول سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ نجم کی تلاوت کرتے کرتے میرے کریم رسول جب آیت سجدہ پہ پہنچے تو سارے کافر جو میرے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرنے کے بعد جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم سجدے میں کیوں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کون سی چیز ہمیں کھینچ کے سجدے میں لے گئی تھی۔ جو قرآن سنتا تھا وہ قرآن کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ قرآن جو ہے اس نے ایک ایسا انقلاب بپا کر دیا تھا، اس نے ایک ایسی قوم تیار کی تھی کہ جو قوم جو ہے وہ دنیا کی بہترین قوم بن گئی۔ آج بھی جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے عزتیں بھی دیتا ہے، عظمتیں بھی دیتا ہے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ قرآن کا نزول جو ہے وہ یک بارگی نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ حقائق، وہ زمانہ کہ جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا، کہ اس زمانے کے لوگوں کا مزاج کیسا تھا، وہ لوگ کیسے تھے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ گئے اور آج دنیا کے امام بن گئے۔ حضرت عمر کو کوئی نہ جانتا تھا، جب وہ میرے نبی کے غلام بنے تو پوری کائنات اس کو جانتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی نہ جانتا تھا، جب میرے آقا کی غلامی قبول کی تو ابوبکر صدیق کو کیا سے کیا بنا دیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کو کوئی نہ جانتا تھا، میرے نبی نے اتنی عزتیں عطا فرما دی، اتنا عظمتیں عطا فرما دی، ایسا مقام عطا فرما دیا
کہ قیامت تک دنیا آپ کے چرچے کرے گی۔ حاضرین و ناظرین، ہر نبی کے دور کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ میرے نبی نے جس دور میں آنکھ کھولی، اس دور کا جو مزاج تھا وہ شعر و شاعری کو پسند کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں آئے، جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، وہ دور جو ہے وہ جادوگروں کو بڑی عزت دیتا تھا، بڑی اہمیت دیتا تھا۔ وہ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ جو ہے عصا وہ ہے جو اژدہا بن گیا، اور اس نے سارے وہ جو حساب ہیں ان کو نگل لیا۔ ایک مناظرہ ہو رہا تھا، ایک جگہ پہ بلایا گیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فرعون نے اپنے سارے جادوگر بھی بلا لیے۔ واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کے دور کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو مزاج تھا، وہ لوگ کلام کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ جو لوگ علم الکلام میں ماہر ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اس کی بڑی عزت، بڑی تکریم کرتے تھے۔ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، فرمایا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر سورج کو دیکھا، ہاذا ربی ہاذا اکبر، فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ میرا رب نہیں ہے، کیونکہ نبی کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا، نبی کی زبان سے کبھی شرک نکل نہیں سکتا۔ نبی تو دلوں سے شرک کو نکال کے توحید کا نور جو ہے وہ روشن کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جادوگروں کو پسند کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ علم الکلام کی بحثوں کو پسند کرتے تھے۔ کسی نبی کے دور کا کوئی مزاج ہوتا تھا، کسی نبی کے دور کا کوئی مزاج ہوتا تھا۔ میرے رسول کا جو زمانہ تھا، وہ شعر و شاعری کو لوگ جو ہے وہ بڑا پسند کرتے تھے۔ آج بھی جو قرآن کریم کی تشریح کی جاتی ہے، تفسیر کی جاتی ہے، اس کے اندر زمانہ جاہلیت کی جو شاعری ہوتی ہے اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جاہلی جو شاعر ہوتے ہیں، انہوں نے جو اپنے شعروں کے اندر تشریح کی ہے، ان سے بھی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ان کے نزدیک اس لفظ کا مفہوم کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت ہے، ایک بہت بڑا شاعر تھا حضرت لبید۔ اتنے بڑے شاعر تھے کہ آپ نے عکاظ کے میلے کے اندر اپنا کلام پیش کیا، لوگوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ لبید تو ملک الشعراء ہے، تو ہمارے شاعروں کا بادشاہ ہے، تو امام الشعراء ہے، تو ہمارے شاعروں کا امام ہے، تو خطیب الشعراء ہے، تو شاعروں کا خطیب ہے۔ بڑی عزت، بڑی تکریم۔ مختصر کروں تو جو 7 شاعری کے کتبے، 7 شاعری کی تحریریں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں لٹکائی جاتی تھی، ان میں ایک تحریر وہ تھی جو حضرت لبید کی ہوا کرتی تھی، اور وہ تحریر جو سب سے پہلے نمبر پہ تھی وہ حضرت لبید کی تحریر تھی۔ ایک وقت آیا میرے کریم رسول پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اپنے اندر کتنی شانیں اور کتنی برکتیں رکھتا ہے۔ حضرت لبید کا شاعری کا نسخہ، جس کو بطور فہر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ریشمی کپڑے کے اوپر چاندی کے ساتھ کڑھائی کر کے لکھا گیا تھا، اس کلام کے نیچے کسی نے انا اعطیناک الکوثر بھی جا کے لٹکا دی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ آپ میں سے جو بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی یاد ہوگی، آپ اپنے گھر سے جا کے بچے سے سنیں گے، اس کو بھی آتی ہے۔ اور عظمت اتنی بلند ہے کہ ایک صحابی نے کیا کیا کہ 3 آیات پہ مشتمل بڑی سورت نہیں، 3 آیات پہ مشتمل قرآن کریم کی اپنے حجم کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت، جو ہمارا 3، 4 یا 5 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، مشکل نہیں یاد کرنے۔ لیکن پیش کن کے سامنے کی جا رہی ہے کہ جو فصاحت و بلاغت کے عظیم شاہکار تھے، جو اپنی شاعری پہ اتنا مان کرتے تھے، اتنا غرور تھا ان کو اپنے شعر کہنے پہ کہ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں اور آج بھی ہمیں اجمی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عربیوں کو عربی کیوں کہتے ہیں؟ عربیوں کو عربی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زبان دان سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ ہر کسی کو گونگا کہتے ہیں۔ عربی زبان اتنی بڑی زبان ہے کہ شراب کے کوئی 200 کے قریب نام ہیں۔ میرے رسول کی جو تلواریں تھیں ان کے نام آپ دیکھ لیں، میرے رسول کے نالین کے نام دیکھ لیں، میرے رسول کی اونٹنیوں کے نام آپ دیکھ لیں، ہر چیز کا شجرہ نسب ان کو زبانی یاد ہوا کرتا تھا۔ اتنی مہارت تھی ان کو، اتنا حافظہ قوی تھا۔
اور اس زمانے کا شاعر جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جسے دنیا لبید کے نام سے جانتی تھی، اور وہ شاعر جب عکاظ کے میلے میں پہنچتا ہے تو لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کسی عام آدمی کو نہیں کیا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت میں جس کو سجدہ کیا جاتا تھا اس کو اپنا الہ مانا جاتا تھا، اس کو اپنا معبود مانا جاتا تھا، اس کو اپنا خدا تسلیم کیا جاتا تھا۔ آج ہم مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں جب جبین نیاز کو جھکاتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مالک ہماری نظر میں تیری ذات سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے لبید کو یہ کہہ دیا تھا کہ لبید تو اتنا بڑا شاعر ہے کہ عرب کی تاریخ کے اندر تیرے سے بڑا شاعر کوئی نہیں۔ اب میں اس شاعر کی طرف لے کے چلوں، اس شاعر کا خانہ کعبہ کے اندر 7 معلقات کا شاعری کا وہ نسخہ جو ٹاپ آف دا لسٹ تھا، جس کا نمبر پہلا تھا 7 معلقات کے اندر، وہ شاعر جب خانہ کعبہ کے اندر پہنچتا ہے، آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ لبید طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے جب اپنے شاعری کے نسخے کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کی نگاہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ پڑتی ہے۔ آپ دیوار پہ پڑتی ہوئی نگاہ پہ ساتھ ہی رک جاتے ہیں۔ آپ کی نگاہ دیوار کے اوپر پڑی ہے، آپ ساتھ ہی رک گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ لکھا کیا ہے۔ کس کی اتنی جرت ہوئی کہ عرب کے اندر جس کو دنیا امام الشعراء کے نام سے جانتی ہو، جس کو دنیا خطیب الشعراء کے نام سے جانتی ہو، جس کو دنیا ملک الشعراء کے نام سے جانتی ہو، اتنے بڑے شاعر کے لیے کیا کیا جائے کہ اس کے نسخے کے ساتھ کوئی اپنی تحریر لا کے لکھ دے۔ لبید اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کس کی اتنی جرت ہوئی ہے، کس نے اتنی جسارت کی ہے کہ میرے کلام کے ساتھ اس نے اپنا کلام لٹکا دیا ہے۔ قریب آتے ہیں، آ کے پڑھتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لبید کہتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے مَا هَذَا الْكَلَامُ الْبَشَرُ، کیا یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، مَا هَذَا الْكَلَامُ الْبَشَرُ، کیا یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ اور لبید خود ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی بڑی اعلیٰ اور منزہ ذات کا کلام ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ لبید ہے، امام الشعراء ہے، خطیب الشعراء ہے، پورا قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی فقط ایک آیت پڑھی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس ایک آیت کے اندر اتنا حسن ہے کہ زمانہ جاہلیت کا شاعر لبید لوگوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ یہ کس نے لکھ کے لگایا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے کسی غلام نے لکھ کے لگایا ہے۔ کہتا ہے مجھے لے چلو پھر محمد کی بارگاہ میں اسی محمد الرسول اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اور میں جا کے ان سے ان کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ آ جاتے ہیں میرے رسول کی بارگاہ میں، میرے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، حضرت عمر فاروق سوال کرتے ہیں، لبید بتاؤ اسلام قبول کر لیا ہے، اب کوئی نیا کلام نہیں آیا؟ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں بتا بھائی کوئی نیا کلام نہیں لکھا؟ کوئی ناول نگار ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں بتا کوئی نیا کلام نہیں لکھا، کوئی نیا ناول نہیں لکھا، کوئی نیا افسانہ نہیں لکھا، کوئی نیا ڈرامہ نہیں لکھا، کوئی نئی تحریر نہیں لکھی؟ حضرت عمر فاروق نے سوال کیا، فرمایا لبید بتاؤ اب کوئی نیا کلام نہیں لکھا؟ تو لبید کیا جواب دیتے ہیں کہ لبید کیوں کر کوئی کلام لکھ سکتا ہے کہ جب لبید نے اللہ کا قرآن جو پڑھ لیا ہے۔ اب مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں قرآن سے بڑا کوئی کلام لے کر آؤں۔ جب میں قرآن سے بڑا کوئی کلام نہیں لے کے آ سکتا تو پھر میں کیوں کر کوئی شاعری کر سکتا ہوں؟ حاضرین و ناظرین، یہ قرآن جو ہے اپنے اندر بڑی عظمتیں رکھتا ہے، بڑی برکتیں رکھتا ہے، بڑی شانوں والا ہے۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوتا ہے اسے رمضان کہتے ہیں۔ وہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کی جو عظمت ہے نا وہ صرف قرآن کی وجہ سے ہے۔ اب جانتے ہیں کہ 10 دنوں کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ وہ اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور یہ رمضان کوئی اتنی عزت کا حامل نہ ہوتا اگر قرآن اس میں نازل نہ ہوتا۔
یہ رمضان کی جو عزت ہے، یہ رمضان کی جو برکت ہے، یہ کیوں ہے؟ آج ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ تو کوئی عام مسجد ہے، میرے نبی نے مسجد نبوی کا ممبر بچھوا لیا۔ یہ مہینہ چل رہا ہے ماہ شعبان المعظم کا، شعبان المعظم کے اندر میرے رسول نے ممبر بچھوایا۔ آخری جمعۃ المبارک تھا شعبان المعظم کا، آخری دن چل رہے تھے، رمضان آنے والا تھا۔ ابھی چونکہ ہم مسلمان ہیں تو رمضان کریم آنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ پیش کروں گا، حدیث کا نمبر ہے 1887، 1887۔ حدیث مبارکہ جا کے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، چیک بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سلیمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من یوم شعبان، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، شعبان المعظم کا آخر تھا، میرے رسول نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، ممبر بچھوا لیا گیا، میرے رسول ممبر پر تشریف لائے، میرے رسول نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگو ایک عظمتوں والا مہینہ جو ہے وہ تمہارے پاس آنے والا ہے۔ کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جو شہر عظیم ہے، جو عظمتوں والا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو شہر مبارک ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے، اور ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر۔ میرے صحابہ، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 83.5 سال۔ اللہ کی توفیق سے میں الحمدللہ ہر سال اعتکاف کرتا ہوں، میرا مالک مجھے یہ توفیق دیتا ہے، میں مسجد کے اس ممبر پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ 10 دنوں کے اندر اللہ پورے سال کا رزق مجھے دیتا ہے۔ میں اپنے مالک سے بس ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرا مالک، تیری بارگاہ میں تیرا گناہگار بندہ پہنچ چکا ہے اور تجھ سے رزق حلال مانگتا ہے۔ میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ 10 دن جو مسجد میں گزرتے ہیں، رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم، ان جیسے دن کبھی میری زندگی میں نہیں آئے۔ اور وہ دن رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہوتے ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے فضیلت بیان کر رہا ہوں قرآن کی، قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس کو رمضان کہتے ہیں، اور جس عشرے میں نازل ہوا وہ آخری عشرہ ہے، وہ مہینہ برکتوں والا، جس خطے پہ قرآن اترا ہے، جس خطے میں اللہ کے نبی پہ قرآن اترتا ہے، وہ خطہ برکتوں والا بن جاتا ہے۔ جس نبی پہ قرآن اترتا ہے وہ نبی خاتم النبیین بن جاتا ہے، اس جیسا کوئی نبی نہیں اللہ نے پیدا کیا، نبیوں کا امام بنا دیا، امت تو خیر امت کہہ دیا۔ قرآن تو ایسی کتاب، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تورات بھیجی، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، انجیل بھیجی، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، زبور بھیجی، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، 104 صحائف اللہ نے بھیجے، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ آج کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، مگر میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مالک، وہ تورات تیرا ذکر نہیں تھا، وہ انجیل تیرا ذکر نہیں ہے، وہ زبور تیرا ذکر نہیں ہے، وہ مقدس صحائف تیرا ذکر نہیں ہے، ذکر تو وہ بھی رب کے ہیں، مگر آج آپ کو دنیا کے اندر سے کہیں تورات اصلی حالت میں نہیں ملے گی۔ میرا یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ چیلنج ہے میرا، آج دنیا کے اندر چلے جائیں، دنیا کے کسی بہت بڑے چرچ کے اندر چلے جائیں، عیسائیوں کی بہت بڑی عبادت گاہ کے اندر چلے جائیں، یہودیوں کے سینہ گاہ کے اندر چلا جائیں، آپ کو دنیا سے کہیں قرآن جیسی مستند کتاب نہیں ملے گی۔ تورات اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، ہم مانتے ہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل کی،
ہم مانتے ہیں نبی داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل کی، مگر تورات اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، زبور اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، انجیل اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، دیگر صحف سماویہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک اس مسجد سے قرآن اٹھا لیں، ایک ڈلولی سے قرآن اٹھا لے، ایک شہر کی بڑی جامع مسجد سے اٹھا لے، ایک اسرائیل کی مسجد سے جا کے قرآن اٹھا لے، اور میرے رب کے نازل کردہ قرآن کے اندر آپ کو زیر زبر کا فرق بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ مگر کیا سوال یہ ہے کہ آج جو قرآن ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، اس کی ہم عظمت کو سمجھتے ہیں، اس کے ہم مقام کو سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے 40 منٹ قرآن پہ گفتگو کی، اب میں 10 منٹ صرف جائزہ لوں گا کہ امت مسلمہ کس جگہ پہ کھڑی ہے۔ ہم جس قرآن کی اتنی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری مسجدیں فل ہو جاتی ہیں۔ آج اعلان کر دے میاں شہباز شریف کہ جو بندہ نماز پڑھے گا میں اس کو 5000 روپیہ دوں گا، تو دسو منوں کو بچہ کار رہے گا جیتے تے نماز فرض نہیں، اسی انہوں بھی نماز پڑھانی ہے کیونکہ 5000 لبنا ہے۔ کیوں؟ مادیت کا یہ دور ہے، انسان کو پیسے کی بڑی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے بھی جو صحابہ کو دین سمجھایا تھا نا، میرا نبی جانتا تھا کہ لوگوں کا مزاج کیسا ہوگا، لوگوں کی عادات کیسی ہوں گی، لوگوں کے اخلاق کیسے ہوں گے، لوگ قرآن کی طرف کس طرح آئیں گے۔ آج بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم، کل میں ایک جگہ پہ خطاب کرنے کے لیے گیا، میرے دل کو اتنا دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ ہمارے دین کا، اللہ کے نازل کردہ قرآن کا ہم نے یہ حشر کر دیا ہے۔ یہ قرآن تو ہمیں عمل کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم قوم کو کدھر بلا رہے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حاضرین و ناظرین، قرآن کا میسج کیا ہے؟ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن سمجھاتا کیا ہے؟ قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ یہ چند سوالات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نازل کیوں ہوا۔ میں نے اور آپ نے، امت مسلمہ نے، قرآن کا مقصد صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ بابا جی کی روح نہیں نکل رہی، سورہ یاسین منگواؤ اور ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھو، بابا جی دی روح سوکھی نکل جائے گی۔ ہم نے قرآن کا مقصد کیا سمجھا ہے کہ میں نیا گھر شروع کر رہا ہوں، میرے گھر میں برکتیں ہوں گی، میں اس لیے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں کہ بھائی نے ڈنکی لگا کے امریکہ جانا ہے اور رستے میں وہ پھنس چکا ہے، وہ امریکہ پہنچ نہیں رہا، اس کے پیچھے آنے کی خبر نہیں، اس کے آگے جانے کی علم نہیں۔ پڑھ لو قرآن بھی پڑھ لئیے، کوئی شک نہیں اس میں کہ قرآن جو ہے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے سب کچھ۔ مگر قرآن نازل کیوں کیا اللہ نے؟ زیادہ دور نہیں لے کے جاتا، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ سنتا ہے۔ جو کبھی کبھی بھی قرآن پڑھتا ہے نا، وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ضرور پڑھتا ہے۔ 2 سال کے بعد رمضان میں قرآن کھولیں گے، کیا کہیں گے کہ میں نے یہاں تک پڑھا، میں پھر اس سے آگے شروع کروں گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے کتاب الہی ہونے میں شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے سونے مالک، ہم نے مان لیا کہ اس کے کلام الہی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، بس اتنا بتا دے کہ اس کو نازل کیوں کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین۔ اے میرے بندو، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں، سن لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جس کتاب کے
किताब इलाही होने में शक नहीं है, वो मैंने इसलिए नाजिल की है कि तुम इसे पढ़ो और तुम्हें हदायत मुयस्सर आ जाए। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम हार हुए तो तारिके कुरान होकर। घर दरसे कुरान का हमने बलाया ना होता, ज़माने ने ये ज़माना हमें दिखाया ना होता। आज जो उम्मत मुस्लिमा ज़लील हो रही है, आज जो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ना तो नबी के साथ ताल्लुक़ रहा है, ना कुरान के साथ ताल्लुक़ रहा है। मैं एक दिन पहले एक महफिल में गया, एक नाथा आया, उसने अपना वो महसूस अंदाज के साथ अंदर से वो बड़ा सा डोल निकाला। ये कौन सा दीन है? ये किस दीन की निशो इशात है? क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हजरत हसन बिन साबित ने इस तरह नात पढ़ी थी? नात हाँ मिंबर पे आता है और आके कहता तो ये नबी दे गुलाम बख्शे बख्शाए तुसी बच जाओगे। नबी ने तो ये तालीम नहीं दी, मेरे कुरान का तो ये मैसेज नहीं है, अल्लाह के फरमान का तो ये मैसेज नहीं है। आखिरी चंद लम्हों की गुफ्तगू है। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम क्या करते हैं कि भाई मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, मैं एक साल बाद सालाना महफिल करवाऊँगा तो अल्लाह के नबी का बड़ा महबूब हो जाऊँगा। मैं ईद की नमाज़ पढ़ूँगा तो मेरी अज़मत जो है वो बड़ी बुलंद हो जाएगी। मैं एक साल के बाद राशन तकसीम कर दूँगा रमज़ान में तो मुझे बड़ी इज़्ज़त मिल जाएगी। दुनिया में कोई ऐसा नौकर देखा आपने कि जो मालिक की बात ना माने और मालिक जो है वो उसको दूसरे दिन अपने काम पे रखे? हम सब मुलाजमत करते हैं, कोई अपना कारोबार करता है। जो मुलाजिमत करता है वो जानता है कि जो 2 दिन छुट्टी करेगा तीसरे दिन वैसे ही छुट्टी हो जाएगी, और जिसने मुलाजम रखा हुआ है वो भी जानता है कि जो मुलाजम काम नहीं करेगा दूसरे दिन मुलाजम ही नहीं रहेगा। मगर हम तो कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं। क्या नबी की बात भी मानते हैं या सिर्फ गुलाम हैं? गुलामी का ऐलान करना आसान है मगर गुलामी पे पैरा देना मुश्किल है। आखिरी हदीस मुबारक बयान करूंगा, वक़्त चूँकि अपने दामन के अंदर इतनी वुसअत नहीं रखता। ये कुरान की जो अज़मतें बयान कर रहा हूँ, ये कुरान की जो फजीलतें बयान कर रहा हूँ, वो कुरान जिसने हज़रत उमर फ़ारूक जैसा जलीलुल क़द्र सहाबी दिया है, वो कुरान जिसने मुझे और आपको इज़्ज़त दी है, वो कुरान जिसने हमें रमज़ान जैसा इज़्ज़तों वाला महीना अता कर दिया है, वो महीना जिसके अंदर अल्लाह तबारिक व तआला आसमान के दरवाज़े भी खोल देता है, शयातीन को जकड़ भी देता है, जहन्नुम के दरवाज़े भी बंद कर देता है। वो कुरान कहता क्या है, नबी क्या कहते हैं? आखिरी हदीस मुबारका, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीनातुल मुनव्वरा आए। कोहे सुफ़ा एक चबूतरा है, आप में जो उम्रा करने जाते हैं, जो हुजाज इकराम हैं, वो जानते होंगे कोहे सुफ़ा के बारे में। अल्लाह के नबी उस चबूतरे के अंदर मौजूद थे, कोहे सुफ़ा के पास। सहाबा कराम से सवाल किया, अ मेरे सहाबियों, मुझे अपना रसूल मानने वालों, मुझे अपना नबी मानने वालों, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ तुम में से कौन है जो ये चाहता है कि वो बतहान या अकीक जाए? 2 बाजार, 2 मंडियां, एक मदीनातुल मुनव्वरा के शमाल में लगती थी, एक मदीनातुल मुनव्वरा के जनूब में लगती थी, जहां पे जानवर फरोख्त होते थे। फरमाया मेरे सहाबा मुझे बताओ तुम में से वो कौन है कि जो ये चाहता है कि वो बतहान या अकीक जाए? वहां ऊंटों की मंडियां लगती थी। अरब का सबसे महंगा जानवर आज भी अगर कोई है तो वो ऊंट है। फरमाया कौन है जो ये चाहता है कि वो बतहान या अकीक जाए और वहां से 2 हामला ताजी बड़ी फरबा ऊंटनियां मुफ्त में ले आए? बताओ, अगर आज ऐलान किया जाए कि नमाज पढ़ने का 5000 मिलेगा तो कोई नमाज नहीं छोड़ेगा। 7.5 लाख रुपए की ऊंटनी कोई छोड़ेगा आज के दौर में? अगर कोई ऐलान कर दे कि जो 1 कुरान की आयत पढ़ेगा तो उसे 1 ऊंटनी मिलेगी, जो 2 पढ़ेगा 2 मिलेंगी, 3 पढ़ेगा 3 मिलेगी, 4 पढ़ेगा 4 आयत पढ़ने में 4 ऊंटनियां मिलेगी। ये मेरा ऐलान नहीं है, हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारका है। मेरे करीम रसूल का इरशाद अगर किसी ने देखना हो तो दिखाया जा सकता है, पढ़ना हो तो पढ़ाया जा सकता है। मेरे करीम रसूल ने सहाबा से पूछा, मुझे बताओ कौन है जो ये चाहता है कि वो बतहान या अकीक जाए और 2 हामला ऊंटनियां मुफ्त में मिल जाए? फरमाया अल्लाह के नबी कोई ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि बतहान या अकीक से 2 हामला ऊंटनियां मुफ्त में मिल जाएं। हम सब यही चाहते हैं कि हमें 2-2 ऊंटनियां मिल जाएं। ये सवाल किनसे किया जा रहा है?
کوئی حبشہ سے آیا ہے، کوئی فارس سے آیا ہے، کوئی شام سے آیا ہے، تو کوئی کسی خطے سے آیا ہے۔ دن کی روٹی ملی، شام کو پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ گزارا کہیں سے مال مل گیا تو کھا لیا، کھجور مل گئی تو کھا لی، پانی مل گیا تو پی لیا۔ گزر بسر جو صفا کے چبوترے پہ ہوتا ہے، جن کا اللہ کے نبی ان سے پوچھ رہے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ بطحان یا عقیق جائے اور 2 حاملہ اونٹنیاں وہاں سے مفت میں لے آئے۔ فرمایا میرے صحابہ پھر سنو، جو قرآن کی فقط 2 آیات کا علم حاصل کرے گا اور ان کی آگے کسی کو تعلیم دے گا، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے 2 حاملہ اونٹنیاں لے آئے۔ فرمایا جو 3 آیات کا علم حاصل کرے گا، لوگوں کو اس کی تعلیم دے گا، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے 3 حاملہ اونٹنیاں لے آئے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بطحان یا عقیق جائے، 4 حاملہ اونٹنیاں مفت میں مل جائیں، تو اسے چاہیے کہ میرے صحابہ وہ قرآن کی 4 آیات پڑھے اور ان کی آگے لوگوں کو تعلیم دے۔ یہ قرآن اتنا مہنگا ہے، اتنا سستا سودا نہیں۔ مولوی صاحب 50,000 میں تقریر کا سودا کر لیتے ہیں، میرے رسول نے تے 1 اونٹ پہ 7.5 لاکھ، اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو آپ کی بھینس کی قیمت بھی 4-4.5 لاکھ سے کم نہیں ہوگی، تو اونٹ کی قیمت بھینس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس کو 2 آیات پڑھنے پہ 2 اونٹنیاں میرا رسول دے رہا ہے، بتاؤ ایمانداری سے کیا میرا رسول جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا میرے رسول کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے؟ میرے رسول کی زبان تو ہلتی ہے تو سورج جو ہے وہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ میرا رسول تو کنکریوں کو کہے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیا اس رسول کی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، جس کو زمانہ جاہلیت کے جاہل بھی صادق و امین کہتے تھے؟ میرے رسول کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں بھی اور قرآن سمجھیں بھی اور لوگوں کو قرآن سمجھائیں بھی۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا تعلق حبی، تعلق قلبی قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو منور کر دے گا، ہماری گندگیوں کو ختم کر دے گا، ہمارے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے گا۔ دنیا کے اندر کوئی شکر اتنی میٹھی نہیں ہے جتنے قرآن کے الفاظ میٹھے ہیں۔ دنیا کے کسی سمندر کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہے جتنے گہرے قرآن کے لفظ ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنے قیمتی قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پہ علم کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔